اگر اس سے خوبصورت ہیں، ان سے کس سے؟ حمیرہ سے خوبصورت ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. حضرت عائشہ کب برداشت کرتی اس بات کو؟ ہے کہ نہیں؟ کب برداشت کرتی؟ ان سے خوبصورت ہے. اگر آپ چاہیں تو ان میں سے ایک کو میں مذاق کے انداز میں طلاق دے دوں، آپ اس سے شادی کر لیں. حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا، حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا. کہا اچھا یہ بتاؤ تم زیادہ خوبصورت ہو کہ وہ زیادہ خوبصورت ہیں؟ تم ہلنے کے بڑے بدصورت تھے، وہ بادیا کے علاقے کے آئے ہوئے تھے. تم زیادہ خوبصورت ہو کہ وہ زیادہ خوبصورت؟ کہا کہ نہیں، خوبصورتی تو میرے اندر زیادہ ہے. خوبصورتی تو میرے اندر زیادہ ہے. محل استشہاد یہ ہے کہ خود ازواج مطہرات پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت، یہ صورت واقعہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ غربت تھی، یہ مسکرت تھی کہ لوگ شادی کے لیے مہر میں دینے کے لیے ایک چادر اور ایک انگوٹھی بھی ان کے پاس موجود نہیں تھی، ہے نا. تو اس واقعے سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ کیا ہے. پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے، تو پہلے یہ ثابت کیا جائے کہ یہ حکم پردے کی آیت نازل ہونے کے، یہ حدیث پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد کا ہے، پھر اس کا جواب طلب کیا جائے. اور جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا ہے نا، یہ دلیل کیسی دلیل نہیں بن سکتی ہے. چھٹی دلیل ان علماء کی یہ ہے جو بخاری اور مسلم مسند احمد میں حضرت سبیعہ الاسلمیہ سے مروی ہے. حضرت سبیعہ الاسلمیہ، ان کے شوہر تھے سعد بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ. حجۃ الوداع یا اس کے کچھ پہلے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا حضرت سبیعہ رضی اللہ عنہ حالت حمل سے تھی. ایک طلاق کا بھی مسئلہ یا عدت کا مسئلہ، عدت کا مسئلہ سمجھ لیجئے کہ وہ عورت جو حمل سے ہو اس کی عدت کیا ہے. متفقہ طور پر یہ ہے کہ اس کا جو اپنے حمل سے پاک ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ وہ عورت جس کا شوہر وفات کر جائے اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن ہے نا. لیکن حمل والی عورت کیا اس سے ہاں مستثنا ایسا کہ سورہ طلاق کے اندر ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. یعنی عام عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینہ 10 دن ہے. البتہ حمل والی عورت اس کی عدت کتنی ہے؟ حتیٰ یہاں تک کہ اس کا اپنے حمل سے وہ فارغ ہو جائے. اگرچہ 1 گھنٹے کے بعد ہی کیوں نہیں فارغ ہو رہی ہے، اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کی عدت ختم ہو جائے گی. تو ابھی سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتقال ہوئے بھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ان کو اپنے حمل سے فارغ ہو گئی. تو ان کے ایک شہزاد بھائی تھے ابو سنابل ابن باکک، انہوں نے ان سے شادی کرنا چاہا. انہوں نے انکار کر دیا کہ میں شادی نہیں کرتی تم سے. پیغام دیا لیکن انہوں نے، ظاہر بات ہوتا ہے بھائی، کوئی اپنے خاندان یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نہیں شادی کرنا چاہتی. انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی، انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ پہلے انہیں پیغام دے چکے تھے شادی کا لیکن وہ راضی نہیں تھے اس سے. اب کیا دیکھا انہوں نے کہ ان کی عدت ابھی، یعنی شوہر کے انتقال کے بھی چند ہی دن گزرے ہیں کہ انہوں نے اچھا کپڑا پہننا شروع کر دیا. اس لیے کہ عدت میں جو عورت رہے گی اچھے کپڑے، زیب و زینت والے کپڑے نہیں پہنے گی، اچھا کپڑا پہننا شروع کر دیا. کہیں نکلی تو دیکھا آنکھوں کے اندر انہوں نے سرما بھی لگا، اس لیے کہ آنکھ رہے بات کھلی رہے گی، ہے کہ نہیں ہے، تو لگا سرما بھی لگا لیا ہے، یہ بھی زینت میں داخل ہے. کہا کہ یہ کیا کیا، اس کے بعد تم شادی کرنا چاہتی ہو اور غصہ ہے کہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تو راضی نہیں ہوئی اور اب دوسروں سے شادی کرنا چاہتی ہو تم. کہا کہ نہیں، تمہاری عدت ابھی پوری نہیں ہوئی یہاں تک کہ 4 مہینہ 10 دن گزر جائیں. انہوں نے کہا ایسا کیوں ہے؟ بیان کرتی ہیں کہ شام کو جیسے شام ہوئی ہم نے اپنی چادر لی لپیٹی اور لا کر ان کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور آپ سے مسئلے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا نہیں، جس سے تم شادی کرنا چاہو شادی کر سکتے ہو، تمہاری عدت گزر گئی ہے. محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد کیا ہے؟ حدیث ابو سنابل یا حد خود سبیعہ کے اندر ہے کہ انہوں نے زینت اختیار کر لی اور خطبہ یعنی پیغام دینے والوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. تو کہنا یہ چاہتے ہیں وہ لوگ جو دلیل دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے چہرے کو کھولے نہیں تھی تو انہوں نے کیسے معلوم یہ ہوا کہ ہاں بھائی وہ پیغام کسی شادی کو انہیں شادی کے لیے پیغام دے.
لیکن آپ خود سوچئے، ذرا سوچیں کہ کیا عورت کی زینت صرف چہرہ کا کھولنا ہی ہے؟ بھائی عام عدت کے جو کپڑے ہیں ان سے الگ ہٹ کے کپڑا پہننا شروع کر دے، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے ہاتھ کے اندر خلاب لگائیں، جیسے خود بیان کرتی ہیں کہ ان کے سسر جو تھے یعنی شوہر کے باپ ان کے گھر میں آئے تو بیان کرتی ہیں کہ ہم نے خضاب لگا رکھا تھا اور اچھے کپڑے پہن رکھے تھے، وَاخْتَضَبْتُ وَتَهَيَّأْتُ۔ بعض لوگوں کو ان الفاظ سے شبہہ ہوا ہے، اس لیے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اصل حدیث کے ضمن میں اس بات کو نقل کر لیا ہے اور اس کا لوگوں نے پڑھا وَاخْتَضَبَتْ وَتَهَيَّأْتُ۔ حالانکہ مسند احمد طرف رجوع کرنے پتہ چلتا ہے کہ وَاخْتَضَبْتُ وَتَهَيَّأْتُ یہ کس کو معلوم ہوا تھا؟ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میرے سسر آئے، میرے پاس سسر سے پردہ نہیں ہے نا، سسر سے پردہ ہے اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، لیکن سسر سے ہمیشہ کے لیے اب اس کے اوپر وہ عورت کیا ہے؟ حرام ہے، تو ہے کہ نہیں؟ تو وہ کیا ہے کہ وَاخْتَضَبْتُ وَتَهَيَّأْتُ، ہم نے خضاب لگایا تھا اور ہم نے حیت والا کپڑا پہن رکھا تھا۔ تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئی تھی، کہیں بھی نہیں ہے۔ صرف اصل قصہ ساتھیوں یہ ہے کہ ان کی عدت جب ختم ہوئی، یعنی ان اپنے حمل سے جو پاک ہو گئیں، اللہ نے انہیں فرصت دی تو انہوں نے عام کپڑے جو عدت کے ہوتے انہیں ترک کر کے عام عورتوں کے طریقے سے کپڑے پہننا شروع کر دیے، اپنے آنکھوں میں سرما بھی لگا لیا اور ظاہر بات آنکھوں کو کھولنا جس سے ان کے وہ چچیزاد بھائی جو انہیں سے شادی کرنا تھے انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے یہ بات بیان کی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں کہیں بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہاں وہ اپنے چہرے کو کھولے ہوئے تھی۔ ساتویں حدیث جس نے پیش کی آتی ہے، میں اب تو ہو گیا ہے، وہ جو جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو وہ حدیث اچھا دیکھیے اس سلسلے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، بلکہ ایک حدیث اور بیان کر دوں، اس کو جو ہے ذرا غور کریں کہ سنن ترمذی وغیرہ مسند احمد سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی اور وہ خوبصورت عورت تھی تو وہ سب کے آگے کھڑی ہوتی تھی، ہے نا؟ تو بعض لوگ جو نیک دل مسلمان تھے وہ سب کے آگے کھڑے ہوتے تھے اور بعض لوگ جو ذرا کمزور ایمان والے تھے وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ رکوع میں جائیں تو اپنے ہاتھ کے بغل سے اس عورت کو دیکھ لیا کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس حدیث کو بدقسمتی سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، صحیحہ میں رکھا ہے، جس سے لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا ہے، وہ اپنے چہرے کو کھولے تبھی تو لوگ دیکھا کرتے تھے۔ لیکن ساتھیو اولاً تو اس حدیث کے اوپر ہم نے غور کیا اور دیکھا تو یہ حدیث سخت ضعیف ہے، اگر صرف ضعیف نہیں سخت، بلکہ مکہ میں جو ایک ہندوستانی عالم ابو الاشبال رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، آپ لوگ ان سے مل کر کے اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ میں کیوں کر رہا ہوں سخت ضعیف ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے اس حدیث کو روایت کرنے والے نوح ابن قیس عن عبد بن مالک النکری عن ابی الجوزاء عن ابن عباس ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا